سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت اور دونوں کا موضوع۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں مدنی صورتیں ہیں اور مضامین کے اعتبار سے دونوں جڑواں ہیں۔ سب سے پہلے ان دو صورتوں کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر دونوں کا موضوع بتاتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کو پڑھا کرو اور قیامت کے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اقرأوا الزہراوین البقرۃ و سورۃ آل عمران۔ زہراوین کو پڑھا کرو یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فإنہما تأتیان یوم القیامت، پس بے شک یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی۔ کس حالت میں؟ کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ بادل کے دو ٹکڑے ہیں۔ او غیایتان، یا دو سائبان ہے۔ او فرقان من طیر صوافا، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں پر پھیلائے ہوئے۔ متحاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، ان کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی مغفرت کی جائے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو۔ فإن أخذها برکۃ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ وترکها حسرۃ، اور سورۃ البقرہ کا چھوڑنا افسوس اور بدنصیبی ہے۔ ولا يستطيعها البطلہ، اور جو لوگ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں، باطل قوتیں ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جادوگر ہے، حاسدین ہے، دشمن ہے، اور ان کو زہراوین کہا گیا ہے۔ زہراوین کا مطلب ہے دو چمکدار صورتیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئے گی تو ان میں ایک خاص قسم کی چمک ہوگی، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے روشنی بنائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کا موضوع دیکھیں، سورۃ البقرہ کے اندر یہود کی اصلاح ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام ہے، اور سورۃ آل عمران کے اندر نصارہ کی اصلاح ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام ہے۔ اہل کتاب کے دو طبقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے نبی بن کر، تو اس وقت دنیا میں اہل کتاب کے دو طبقے موجود تھے، ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے۔ ان میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ یہود تو حد سے آگے نکل گئے تھے، جزیرۃ العرب میں خصوصاً مدینہ منورہ اس کے اطراف میں بڑی تعداد میں موجود تھے، بڑے بڑے قبائل تھے ان کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور اس کے علاوہ خیبر کا بڑا مرکز تھا ان کا۔ تو یہ مردم شماری کے اعتبار سے دوسری بڑی تعداد ان کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانا، دیکھا، لیکن انکار کر دیا حسد میں آ کر کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق سے کٹ کر کے بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہوا۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ پورے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی 40 خرابیوں کو ذکر کیا ہے اور ان کو توجہ دلائی ہے کہ آ جاؤ اس اصل دین کی طرف جو تمہارے باپ دادے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمہیں دے کر گئے تھے، جس پر تمہارے بڑوں نے عمل کیا، اس دین کی طرف واپس آ جاؤ اور اپنی سوچ کو بدلو۔ تو ان کی برائیوں کو، خرابیوں کو ذکر کیا گیا اور اس ضمن میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، معاشرت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو اہل کتاب یہود تھے، یہ انبیاء کے ماننے والے تھے اور ان کے اوپر اللہ نے کتابیں اتاری۔ ایک وقت اللہ نے ان کو بہت عزت دی، لیکن جب انہوں نے دین سے روگردانی کی، اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے روگردانی کی اور دنیا کے چکروں میں پڑ گئے
اور حسد اور ان بیماریوں میں پڑ گئے تو بالآخر دیکھو ان کا انجام کیا بنا۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر نصارہ کی اصلاح ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام ہے۔ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ایک بڑی طاقت تھی ان کے پاس، روم کے نام سے دنیا کے بڑی قوتوں میں شمار ہوتے تھے۔ جزیرۃ العرب میں بھی کچھ لوگ تھے، قبائل تھے عرب کے جو عیسائی بن چکے تھے، لیکن یہ بھی گمراہی میں پڑ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، ایک فرقہ خدا کا بیٹا مانتا تھا اور ایک فرقہ تین خدا کا تصور رکھتے تھے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا، ان کو توجہ دلائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ اور مقصد والی زندگی کی طرف آ جاؤ، اور یہ جو تمہارے غلط نظریات بن چکے ہیں، تمہاری غلط سوچ ہے اور تمہارے اندر گمراہی آ گئی ہے، اس کو ختم کرو۔ ایک تو اس مسئلے کا ذکر ہے، اور اس ضمن میں مسلمانوں کی تربیت ہے، ان کے لیے ضروری احکام ہے۔ خصوصیت کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، پھر مسلمانوں کی اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے وہ فتح کچھ وقت کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی، اس کی طرف توجہ فرمائی۔ یہود کا کچھ ذکر بیچ میں ہے جو سازشیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی سازشوں میں نہ آئے اور اپنے مقصد اور دین کی طرف توجہ دے۔ تو مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہود کی اصلاح، مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، اور سورۃ آل عمران کے اندر اہل کتاب کا دوسرا طبقہ نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام بیان ہوئے ہیں۔